کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ صوبہ سندھ کے تمام جو وزیر تھے، ہمارے جتنے منتخب نمائندے تھے، سب نے جتنی اپنی ان کی بس میں تھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے زمینیں لوگوں نے بچائیں، میرپور خاص میں خود گیا ہوں۔ اسپیکر صاحب، ہمارے تمام جو اراکین ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے، ان کی زمینوں پہ پانی میں نے خود دیکھا ہے۔ کسی نے نہیں نکالا اپنی زمین سے پانی، ان کی زمینیں ڈوبی، آج بھی شاید ڈوبی ہوں گی۔ کبھی جا کر دیکھیں تو صحیح نا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب ڈبو دیا ڈبو دیا، ہمارے اندر شاید انسانیت ان سے زیادہ ہے۔ سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ جب پوری دنیا کے لوگ یہاں آ رہے تھے، یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل آ گیا، اگر نہیں آیا تو عمران خان نہیں آیا۔ 5 سپتمبر 2022 شاید، میرا خیال ہے 5 یا 6 سپتمبر تھی، بڑی لان تان ہوئی۔ اس کے بعد سکھر لے گئے تشریف اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا تباہی ہوئی ہے۔ کہاں گئے؟ کسی کے گھر پہ۔ وہاں گھر پہ جاتے ہیں اور 200-400 لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور پلیٹوں میں کھانا رکھ کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہمدردی کی آپ نے؟ آپ جاتے ہیں مختلف شہروں میں جہاں لوگ ڈوب رہے تھے، ساری جماعتوں کی لیڈرشپ گئی ہے، عمران خان نہیں گیا وہاں پہ۔ مجھے بتا دیں کسی ایک شہر میں گیا ہو، کسی سڑک پہ چل کے گیا ہو جہاں لوگوں کے بیچاروں کے کیمپ لگے ہوئے تھے؟ جناب کوئی سڑک ایسی نہیں تھی صوبہ سندھ کی جس سے آپ گزرے اور آپ کے دائیں اور بائیں کیمپ نہ ہو۔ میں نے کوئی 40 کلومیٹر سفر کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ میرپور خاص میں، شاید کوئی ایک آدھ جگہ مجھے نظر آئی ہو جہاں سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوئے نہ ہوں۔ میں صرف آپ کو ایک ضلع کی بات بتا رہا ہوں اور یہ صورتحال پورے صوبہ سندھ کی تھی۔ آپ کہتے ہیں کیا کچھ نہیں ہے؟ ہم خود یہ توقع کر رہے تھے، جو ہمیں اندازہ تھا کہ شاید اس پانی کو نکالنے میں کتنے مہینے لگ جائیں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے جب یہاں پریزنٹیشن دی، جب بریفنگ دی، جب اپنی بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ 80-85% یا 90% علاقوں سے پانی نکال دیا، جس کی ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی نکلے گا۔ لوگوں نے محنت کی ہے اور کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ سر اگر کوئی حکومت میں نہیں بھی تھا، نہیں، بالکل ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، صرف مذہبی تنظیموں نے نہیں، ہر شخص نے انڈیویجول طور پر جو جتنا کر سکتا تھا انہوں نے کیا ہے۔ ہر شخص نے کیا ہے، صوبے کے، اس ملک کے لوگوں نے امداد دی ہے۔ انہوں نے، لوگوں گئے وہاں پر، اپنی گاڑیاں بھر کے لے کے گئے۔ بہت ساری تنظیمیں تھیں، الخدمت نے بہت کام کیا ہے، جے ڈی سی نے بہت کام کیا ہے، سیلانی نے بہت کام کیا ہے، اور بہت ساری جو اس قسم کی فلاحی تنظیمیں تھیں، سب نے کام کیا ہے، عیدی نے بہت کام کیا ہے۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کیمپ لگائے جہاں جہاں پر، ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، بھائی آپ نے جہاں یہ کام کیا، لیکن یہ کہہ دینا کہ باقی سب ٹھیک تھا، حکومت غلط تھی۔ بھائی اگر ہم حکومت میں نہ بھی ہوتے سر، تب بھی ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کے اندر یہ حص ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم وزیر بعد میں ہیں، سیاستدان بعد میں ہیں، پیپلز پارٹی میں بعد میں ہیں، انسان ہم پہلے، اور انسانیت ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم اتنا احساس کر سکتے ہیں، لوگ جا سکتے ہیں کسی کے پاس، اور انسانیت کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا کہ ہم ان کی زیادہ مدد کر سکتے تھے، اور ہمیں کی ہے مدد ان کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خود کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ نے، چلو وہ پتہ نہیں ہے، وہ ٹی وی پہ ڈرامہ چلایا بڑا، وہ گھنٹوں اپنے کہتے ہیں پہ اکٹھے ہو گئے، وہ پتہ چلا کہ کچھ پیسے آئے ہیں۔ بھئی آئے تو بتائیں تو صحیح کہ آپ نے سندھ کے لوگوں کو کہاں پر جا کر وہ پیسے دیے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساری پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم تھوڑی سی تفریح کر سکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو ایک کے بجائے 3-4 جگہوں سے امداد مل رہی ہو۔ ایک گھر اس کو بنانا ہے، 3-4 جگہوں سے لوگ آ جائیں اس کو گھر بنانے کے لیے۔ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیٹا کلیکشن ہونی چاہیے تاکہ ہم جن کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں، کم از کم ان کو عمدہ بنا کے دیں، ہم کسی اور کو بنا کے دیں۔ آج تک کوئی 1 روپے کا حساب نہیں آیا کہ جو چندہ اکٹھا کیا تھا وہ کدھر چلا گیا۔ ماضی میں تو مشہور ہیں کہ چندہ اور خیرات بھی کھا جاتے تھے۔ یہ ساری علیمہ باجی کی پراپرٹیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے شوکت خانم کے پیسے جو یہ کھا گئے تھے، اور درس ہمیں دیتے ہیں۔ سر گھڑیاں بیچنے سے جو باز نہیں آئے، آج ابھی وہ آڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آج چل رہی ہے، ہم نے نہیں کہ ہم نے وہ مرشد کہہ کے جو ہے زلفی بخاری صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں، حاضر سر ہم جو ہے وہ گھڑیاں جو آپ دے رہی ہیں میں بیچ دوں گا جا کے۔ جو آدمی کسی کے تحفے کی قدر نہ کر سکتا ہو، جو آدمی اپنے بچوں کا احساس نہ کر سکتا ہو، جو آدمی اپنا گھر نہ چلا سکتا ہو، وہ بٹھا کے ہمیں یہاں درس دے گا کہ ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ سرکار، عمران خان اگر کسی مرنے والے کے گھر پہ گیا ہے، کسی مرنے والے کے گھر میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے پہلی مرتبہ، وہ ایک جرنلسٹ خاتون تھیں جو ان کے کنٹینر کے نیچے آ کے بیچاری شہید ہو گئی،
اور جب بہت لان تان ہو رہی تھی تو مجبوری میں ان کے گھر چلا گیا. یہ تو اپنے کسی پارٹی کے سینئر لیڈر کے جنازے پہ نہیں گئے, اس کے گھر تعزیت نہیں کرنے جاتے تھے کہ منع کیا ہوا تھا کہ جاؤ گے تو جو ہے وہ تمہارا زوال شروع ہو جائے گا. جن لوگوں میں اتنا احساس نہ ہو, وہ کون تھے ان کے جو نعیم صاحب, نعیم ملک صاحب, نعیم ملک سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا تھا ان کے؟ اس بیچارے کو کینسر کی حالت میں کس طرح وہاں سے نکالا, اسلام آباد سے کمرہ خالی کروانا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے گھر پہ تعزیت کے لیے نہیں آئے, جنازے میں نہیں گئے, بچوں کو بلایا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس کے تعزیت کی کوئی پتہ نہیں مہینے کے بعد. جہاں یہ حالت ہو وہ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لوگوں سے کمیٹڈ ہے, اس ملک کے لوگوں سے کمیٹڈ ہے. بلاول بھٹو زرداری کی یہ سوچ ہے, یہ ان کا ویژن ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے, ہم نہیں آتے چور دروازے سے حکومتوں میں, ہمارے پاس واحد راستہ عوام کی خدمت ہم کریں گے تو لوگوں سے ووٹ لیں گے. یہ آپ کے پاس راستے تھے بھائی, جو اب راستے بند ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے چیخیں بھی نکل رہی ہیں, بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے, اور وہ جو سہولتیں تھیں اب سر یہ فون کرتے ہیں, وہاں سے جواب آتا ہے یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے, اس پہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بھائی حقیقت ہے اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے سر جدوجہد اس بات پہ کی ہے کہ پاکستانی فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے. اور آج اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا کردار ہم نہیں ادا کرنا چاہتے, ہم نکل رہے اس سے, یہ جو گند ہم نے کیا, ہم نے غلطی کی, ہم آئندہ نہیں کریں گے. بھائی اپریشیٹ کرو, شاباشی دو. یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نیوٹرل کو گالی بنا دیا انہوں نے, وہ آدمی کو جام پتہ نہیں, وہ میر جعفر بھی کہہ رہے ہیں, میر صادق بھی کہہ رہے ہیں, جانور بھی کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کو سہولتیں فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سندھ سے جیتیں گے, او بھائی کوئی سیٹیں استعفے تو دو, جو دونوں جو دن کی بات کر کے گیا تمہارا عمران خان, چھوڑو میں استعفے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ استعفے ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں. سر آپ ان کو بتائیں کہ استعفا دینے کا طریقہ یہ ہے, ہاتھ سے لکھیں اپنے ہاتھ سے اور آ کر آپ کو پیش کریں, اور یہ ویڈیو بنائیں, اس کی اس طرح چیز کی بناتے ہیں کہ ہم نے استعفا دے دیا عمران خان کے کہنے پر, اسپیکر کو جمع کرا دیا ہے. کرنا نہیں ہے, ڈرامے بازیاں ساری کرا لیں ان سے, سارے ڈرامے بازیاں کریں گے, استعفا نہیں دیں گے. یہ اسی تنخواہ پہ, اسی نوکری پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جو تھوڑی بہت نشستیں دلوا دی گئی تھیں ان کو, چونکہ وہ سہولتوں میسر نہیں ہیں, تو یہ نشستیں بھی ان کو ملنے والی نہیں ہیں. بلدیاتی انتخابات دور نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی, 15 جنوری کو ہو رہے ہیں. آپ کا جو حشر ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا. کراچی میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, کراچی میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, جناب سن تو لو نا, وہ عمران خان سے تو چیمہ اچھا تھا بھائی. عمران نے لیے 50,000 ووٹ, چیمہ نے لیے تھے 70,000 ووٹ. وہ عمران خان سے تو وہ کیپٹن جمیل اچھا تھا, اس نے لیے تھے 33,000 ووٹ, عمران خان نے لیے 22,000 ووٹ. تمہارا لیڈر آگے کھڑا ہوتا ہے, یار ایسے بولو گے تو میں بھی بہت کروں گا. آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پھر اس طرف سے بھی ڈسٹرب مجھے آئے گی. دیکھو یہ اتنی بولتا رہا, فضول باتیں کرتا رہا, میں نے کوئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا, میں کام کی باتیں کروں گا, سن لو, آپ کو نالج ملے گی اس سے, آپ کو نالج ملے گی اس سے. سر میں صرف ایک بات کہہ کے ختم کروں گا اپنی بات. اعظم سواتی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, میں پارشلی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جھوٹی ایف آئی آرز, وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ اعظم سواتی ہو, چاہے وہ خرم شیر زمان ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہیں. محسن بیگ کون تھا بھائی؟ اس کے گھر میں کس نے گھسایا تھا ایف آئی اے کو؟ ہاں, اس کو تشدد کا نشانہ کس نے بنایا تھا؟